غور کیجئے، میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کتنے کاموں کے دعوے کرتے ہیں، میں یہ کروں گا، 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 حکومت یہ کرے گی، وزیر اعظم یہ کریں گے، اگر تاجر یوں کرتے یوں ہو جاتا، اگر وزیر اعظم یوں کرتے یوں ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں صبح سے لے کے شام تک دعوے ہی دعوے ہیں، دعوے ہی دعوے ہیں، ایمان کی بات کسی کی زبان پر آتی نہیں ہے۔ آئیے حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پہ رکھ لے، اس کی زبان جل کے خاک ہو جائے، یہ بہتر ہے یہ کہنے سے اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بیویوں کو بھی ایمان اس طرح سکھلاتے تھے۔ اے عائشہ، اگر تو نے یہ کہا، اگر تو نے یوں کہا کہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تو تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول لیا، شیطان کا۔ اگر تو یہ کہہ دے عائشہ کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، عائشہ اگر تو نے ایسا کہا تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول لیا۔ ہم عرض کر رہے ہیں علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، لیکن اس سبب کے اختیار کرنے میں اتنی سی بات ہو گئی کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آگے چلیں، یہ تو وہ اسباب ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انسان کے دنیا میں آنے کا ماں کے پیٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں سب لوگ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا انبیاء کی جنت کو سمجھیں تو غلط سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی انتہا اگر جہنم کو سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی کائنات میں انسان کے ماں کے رحم سے پیدا ہونے کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے تو یہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر اس نے چیزوں کے، انسانوں کے پیدا ہونے کے لیے کائنات میں کوئی نظام بنا دیا ہے تو وہ نہ اس نظام کے پابند ہیں، نہ یہ ان کی قدرت کی انتہا ہے۔ میں پھر دوسری بات لوٹاتا ہوں دوبارہ، اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے پچھلے اگلے انسانوں کو ہدایت دے کر ساری دنیا کے تمام انسانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جنت دے دیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ ہے، اللہ کی رحمت کا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر انبیاء علیہ السلام میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جنت یہ کسی کی نہیں ہے، اگر ہر انسان کو اللہ ہدایت دے کر سب کو ایسی جنت دے دیں جیسی جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی اللہ نے، تو میں آپ سے یقین عرض کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ ہے، اور وہ ذرہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ذرہ کہنا بھی وہ اس کی رحمت کو محدود کرنا ہے، اس کی رحمت کو محدود کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسی جہنم اللہ نے بنائی ہے، ایسی جہنم اگر ہر فرد کے لیے الگ ہو جائے نعوذ باللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک ذرہ ہے۔ جب ابدی، سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں اس پر، جب اللہ تعالیٰ کا ابدی نظام جنت و دوزخ کا وہ اس کی رحمت کا اور اس کی عقوبت کا منتہا نہیں ہے، تو جو دنیا فنا ہونے کے لیے بنی ہے وہ اس کی قدرت کا منتہا کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدھی بات ہے۔ سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، جو نظام غیبی جنت و دوزخ کا ابدی ہے، جب وہ اس کی قدرت کا ذرہ ہے، تو جو دنیا کائنات کا نظام ختم ہونے والا ہے
اور باقی والا نہیں ہے، تو یہ اس کی قدرت کا منتہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو تغیرات لاتے ہیں وہ ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ یہ صاحب آپ کون تھے؟ میں کل بتاؤں گا. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 1 مہینے تک جواب نہیں آیا. آپ نے کیوں کہا میں کل بتاؤں گا؟ یہ کہنے کا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا، اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا. میں مثال عرض کر رہا تھا کہ ایک نظام اللہ نے انسان کے دنیا میں آنے کا بنایا ہے عورت سے، جن اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے، اللہ اپنے امر سے نہیں دیتے. 4 شادیاں کر لیتا ہے مرد اولاد کی تمنا میں. ان 4 بیویوں کی سگی بہنیں وہ اولاد کی کثرت سے پریشان ہیں، اور ان کی سگی بہن ایک آدمی کے نکاح میں ہے، مگر اولاد سے کوئی کمی دونوں میں نہیں ہے، بس صرف اللہ کے امر پر اٹکا ہوا ہے. اب بتائیے آپ. ایک سال مجھے خود سنایا کہ میں اولاد کی کثرت سے پریشان تھا، بہت اولاد ہو گئی تھی، بیوی بیچاری بیمار ہو گئی. میں نے پھر مسئلہ معلوم کیا کہ جی میں کیا کروں، میں اولاد کو روکنا چاہتا ہوں. تبھی کوئی حرج نہیں، اگر بیوی بیمار ہے اور اس میں حمل کی طاقت نہیں ہے تو احتیاط کر لو. وہ احتیاط نہ ہو سکی ہے، اولاد ہو گئی. مجھے خود سنایا ان صاحب نے کہ لگا. میں نے پھر مشورہ کر کے اس کا آپریشن کرا کے میں نے اس کا رحم ہی نکلوا دیا تاکہ یہ اس طرف سے اطمینان ہو جائے کہ اب اولاد ہونے والی نہیں ہے. ارے تو اللہ کی قدرت سے مقابلہ کر رہا ہے. ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ، یہ حدیث ہے. تو میں جو روح اللہ نے طے کر دی ہیں وہ آ کے رہیں گی. تم کیونکہ خالق کی جگہ بیٹھ کر رزاق بننا چاہتے ہو، اجت میں اولاد کی کثرت سے تم پریشان ہو، تم فقیر ہو، تم اگر اپنے آپ کو رزاق سمجھتے ہو، یہی وجہ تمہارے اولاد کے روکنے کی ہے کہ تم اپنے آپ کو رزاق سمجھ کر کہتے ہو کہ دنیا کی آبادی پھر کو پالے گا کون. تم خالق کی جگہ بیٹھ کر پریشان ہو. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ جو روح دنیا میں آنی ہے وہ آنی ہے، لاکھ جتن کر لو. آخر جب تنگ آ گیا اس نے آپریشن کر کے رحم نکال دیا، اور اب کہ بھائی اب آرام سے ہو جاؤ، آپ بھی ہم بھی، اب کو اولاد ہی جب رحم ہی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو نے اللہ کی قدرت کو رحم کے بننے تک کیوں سوچا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قدرت سے سوچتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہے اولاد کے ہونے کا تو رحم کیا کر لے گا. چنانچہ اس شخص نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے رحم نکلوا دیا تھا اور آپریشن کرا دیا تھا بیوی کا، لیکن اللہ نے 1 سال کے بعد مجھے دوبارہ اولاد دی. سوچیے، لگائیے اپنے تجربے. آپ قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں. وہ تو جو اسباب کے پجاری ہوتے ہیں وہ قدرت کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی شان. ڈاکٹر بھی حیران. باقاعدہ ڈاکٹر کی ٹیم بیٹھی جس میں سے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ہاں لاکھوں عورتوں میں کوئی ایک عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جس پیٹ کے اندر 2 رحم رکھتے ہیں، جب تک بڑا رحم نکل نہ جائے چھوٹا رحم سپڑا ہوا ایک طرف رہتا ہے، اس کے نکلنے کے بعد وہ کھل جاتا ہے. آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ کے بعض عورتوں کے لاکھوں عورتوں میں سے کوئی ایک عورت ایسی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں 2 رحم ہوتے ہیں. آپ کیا کریں گے بتائیے؟ ما قدر اللہ حق قدری. اصل بات یہ ہے اللہ کو ہم نے ایسا جانا ہی نہیں جیسے کو جاننے کا حق تھا. شکلوں نے، اسباب نے، یعنی قدرت کا تعارف اور اس کا تاثر ختم کر کے رکھ دیا ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، وما تشاؤون میں سارے انبیاء، سارے ملائکہ، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سب کی چاہت کی نفی ہے، الا ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، ورنہ سب کے چاہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، کان میں پڑھ دیں میرے، میں اللہ کے یہاں گواہی دے دوں گا، نہ پڑھیں زور سے، نہ سنائیں کفار کو کلمہ، مجھے سنا دیں۔ لیکن ایک محسن چچا، ان کی انصافیت اللہ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا ہے، ابو طالب۔ ادھر دوسرے چچا حمزہ کا قاتل وحشی، جس کی ہلاکت کی آپ تمنا کر رہے کہ کوئی اسے قتل کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے چچا کے قاتل وحشی کو ہدایت دے رہے ہیں، بتانے کے لیے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں عجیب ہے، انکا لا تہدی بھی ہے، انکا لا تہدی بھی ہے، نفی کے ساتھ بھی ہے، تاکید کے ساتھ بھی ہے۔ آپ جس کو چاہیں گے دیں گے، اور لا انکا لا تہدی بھی ہے، لام تاکید بھی ہے کہ آپ بے شک سیدھے راستے کی رہبری کرنے والے ہیں، مگر ہدایت ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سبب جو آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ سوچ لیتا ہے کہ کام ہو گیا، حالانکہ اللہ رب العزت اسباب دے کر، میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی چیزوں میں آزماتے ہیں۔ ایک، ہمیں کتنے یاد رکھتے ہو سبب میں، دو، سبب میں حکم کتنے یاد رکھتے ہو، ہمیں یاد رکھنا سبب میں، حکم یاد رکھنا سبب میں، پھر جو کامیابی ملی ہے اسے کدھر منسوخ کرتے ہو۔ یہ تین امتحان ہیں۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دو طرح کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب زینت، اور دوسرے اسباب معیشت۔ اسباب زینت، اسباب معیشت، ان سے بھرائے کائنات کو۔ اور میں آج پڑھی تھی، انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا اسی لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسے نادر و نایاب، انتہائی خوبصورت، ریشم سے زیادہ نرم بال والے، ہوا میں اڑنے والے اور پانی میں تیرنے والے اور سڑک پر دوڑنے والے سواری کو لے کر ایسے گھوڑے اللہ نے عطا فرمائے سلیمان علیہ السلام کو، جو نہ اس سے پہلے کبھی تھے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، ان کی گردنوں پر، اور ان کے ریشمی جیسے باریک نرم بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ذہن اس میں لگا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ عصر قضا ہو اسماعیل علیہ السلام کی، تو اس کا اتنا غم تھا کہ جس چیز نے میری نماز کو ضائع کیا ہے اس کا باقی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے تلوار منگوائی، تلوار لی اور سارے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے، ایک نسل بھی باقی نہیں رکھی اس کو۔ نہیں، جو چیز اللہ کی کے فریضے سے غافل کر دے اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کی شان، کیونکہ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، چنانچہ سورج واپس نکلا، ہمارا بندہ وہ عصر کی نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے ہماری بنائی ہوئی چیز میں وہ ذرا زیادہ مشغول ہو گیا۔ لیکن ایک قسم وہ ہے مسلمانوں کی
ایک قسم ہے مسلمانوں کی جگہ کیا بات ہے، پڑھ لیں گے بعد میں، اگر یاد نہیں رہی تو کیا بات ہے، پڑھ لیں گے بعد میں، ایسے بھی لوگ ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کس میں میرے فریضے کے ضائع ہونے کا غم ہے اور کس میں میرے فریضے کے ضائع ہونے کا غم نہیں ہے. آپ غور کیجئے، 3 حدیثیں ایسی ہیں جن کا علماء نے انتخاب کیا ہے پورے احادیث کے ذخیرے سے. 3 حدیثیں وہ واقعی عجیب و غریب ہے. ایک حدیث لی ہے حقوق اللہ میں سے، ایک حدیث لی ہے حقوق العباد میں سے، ایک حدیث لی ہے ان دونوں لائنوں کے حقوق پر امت کو لانے کی محنت سے. سمجھنا میری بات کو، میرے الفاظ پر غور کرنا، میں کچھ اہم بات عرض کر رہا ہوں. ایک حدیث لی ہے حقوق اللہ میں سے، ایک حدیث لی ہے حقوق العباد میں سے، ایک حدیث لی ہے ان تمام ان حقوق کے ادا کرنے پر امت کو لانے کی محنت سے. اور 3 حدیثوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 3 احادیث میں ان 3 کاموں میں غلطی کر جائے تو اس کی پچھلی زندگی کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس کی پچھلی زندگی کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے. پہلی حدیث فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کو قضا کر دے جان بوجھ کر، فرمایا کہ جو عصر کی نماز قضا کر دے گا اس کی پچھلی ساری زندگی کا اعمال برباد ہو جائیں گے. عصر کی نماز کوئی جان بوجھ کر عمدن جو ہے قضا کر دے، فرمایا کہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ حقوق اللہ میں سے لیا ہے عصر کی نماز. دوسرے وہ شخص کہ جو کسی، یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے. آج کل تہمتیں لگانا لوگوں پر، علماء پر، عوام پر ایک ایسا بائیں ہاتھ کا کھیل بن کے رہ گیا ہے کہ آدمی آسانی سے جس کو چاہتا ہے متہم کر دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، جس پہ چاہو تہمت لگوا لو، جس پر چاہو تہمت لگوا لو، اور جو چاہو گواہی دلوا لو. جی ہاں، فرمایا کہ یہ دوسری حدیث ہے کہ پاک دامن عورت پر جو آدمی تہمت لگائے گا اس کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے ارادے سے، اور وہ لوگوں کے لیے راستے کو بند کر دے یا جگہ کو تنگ کر دے، فرمایا حدیث میں کہ اس کا پچھلا سارا جہاد برباد ہو جائے گا. یہ 3 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے محدثین نے احادیث کے تمام پورے ذخیرے سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عصر کی نماز، چلو نبی ہیں، ان کو تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ تو آج کل ایک فتنہ اور پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ بھئی وہ تو صحابی تھے، میں تو صحابی نہیں ہوں، وہ تو نبی تھے، میں تو نبی نہیں ہوں. یعنی گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے حکم جو درجہ صحابی کے لیے ہے یا تابعی کے لیے ہے یا ولی کے لیے ہے یا کسی شیخ بزرگ کے لیے ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے. یہ عجیب خیال ہے لوگوں کا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی سطح کو بھی لوگوں نے ایسے ہی درجات بنا کر تقسیم کر لیا ہے. میں ایک عام مسلمان ہوں، میرا ایمان میرے حساب سے ہے، وہ صاحب بہت بڑے ولی ہیں، ان کا حساب ان کے حساب سے، یہ ماشاءاللہ قطب ہیں، ابدال ہیں، یہ ان کا ایمان ان کے اعتبار سے ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ ان کا ایمان میرا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے، ایسا مسلمان ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے. یہ لکھا علماء نے.
یہ لکھا علماء نے کہ ایسا مسلمان ناقص ایمان سے راضی ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی عصر قضا ہوئی، لیکن غم ہوا اس کا کہ عصر قضا ہو گئی ہے. اللہ نے سورج کو واپس نکالا. ادھر ایک صحابی 50,000 کا باغ جس پر ان کے پورے خاندان کا گزارا تھا، وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے باغ کے اندر. اس نفل نماز کے پڑھنے کے دوران اچانک نظر پڑی پرندے پر. ایک روایت میں ہے کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ انگور کی بیل سے انگور کھانے کا جو خوشنما منظر انہوں نے دیکھا، اس کو دیکھنے میں لگے. یاد نہیں رہا کہ نفل کی کون سی رکعت ہے. آج کل کا کوئی مولوی وہاں ہوتا ہمارے جیسا تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی تو نفل ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، کبھی تو پریشان ہو رہے ہو. اگر تمہارا غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعت جو غور پڑھ لو، اور غالب گمان یہ ہے کہ 4 ہوئی تو سلام پھیر دو، غور کر لو. اور یہ نفل نماز ہے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام نے فرض نماز کے لیے زینت کے گھوڑوں کو ذبح کیا ہے. یہاں ایک صحابی نے نفل نماز کے لیے اپنی ضرورت کے باغ کو چھوڑا ہے. آپ اندازہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سطح پر اپنے صحابہ کو اعمال میں کس سطح پر اٹھایا تھا. اعمال میں آپ نے اپنے صحابہ کو کس سطح پر اٹھایا تھا کہ اگر وہاں سلیمان علیہ السلام گھوڑے کاٹ رہے ہیں جو زینت کے لیے تھے، محض عصر کی نماز کے لیے قضا ہونے کی وجہ سے اس پر سورج واپس آیا ہے. اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی 50,000 کا وہ باغ جس پر ان کے خاندان کا گزارا تھا، اس باغ کو اس لیے چھوڑا ہے کہ اس باغ کی وجہ سے میری نفل نماز میں خلل پیدا ہوا ہے. میں اور آپ ذرا غور کر لیں کتنی نمازیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اس طرح گزر جاتی ہیں ہم سے کہ میں دکان کے برابر میں مسجد ہے، مائک لگا ہوا ہے مسجد کے مؤذن کا، مجھے نہیں پتا کہ اذان کب ہوئی ہے. تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ اسباب دے کر یہ پہلے امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھے اسلامی کتنا یاد رکھتا ہے، یہ اسلامی کتنا یاد رکھتا ہے. دوسرا امتحان یہ ہے سبب میں کہ تم نے اس میں حکم پورا کیا یا توڑا. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں، ضروریات میں، تجارت میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے روکتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس میں سہولت پیدا کرتے ہیں، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یوں کرنا ہے، اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. سنیے تو صحیح آپ. ایسا نہیں ہے کہ صبح حرام کا لقمہ لے تو حلق میں اٹک جائے اور حلال کھائے تو اتر جائے. ایسا نہیں ہوگا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم حرام کی شکلوں کو آسان کر دیں، سود، جھوٹ، غبن، ملاوٹ، ہم ان شکلوں کو آسان کر دیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان حرام شکلوں کو باوجود سہولت کے اور باوجود مال کی بہتات کے نظر آنے کے مسلمان انہیں چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، اور ادھر حلال راستوں میں، سنتوں کے اہتمام میں ہم رکاوٹیں پیدا کریں گے. مسلمان کے سر سے لے کے پیر تک اس کے حلیے کی سنتیں، اس کی داڑھی کی سنتیں، ہم اسے رکاوٹیں پیدا کریں گے. قوانین لائیں گے، ہم لائیں گے قانون. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس کے خلاف کیا کوشش کرتے ہو. امتحان ہے. میں تو بہت بنیادی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ مزاج مسلمانوں کا عالمی سطح پر بن چکا ہے کہ جتنے دین پر چلنے کی سہولت ہو اتنا اختیار کرو،
باقی چھوڑ دو. اور اس سے بے وقوف ہیں اول درجے کے جو کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ الا وسعہا، کہ بھئی اس آیت کا مطلب تو یہی تو ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا جس کی تمہیں طاقت نہیں ہے. جو کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے چھوڑ دو. حالانکہ لا یکلف اللہ الا وسعہا اس کا کہیں سے کہیں تک مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں کیجئے، جو آپ نہیں کر سکتے چھوڑ دیجئے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو جن کاموں کا مکلف کیا ہے ہم نے اس میں اس کے کرنے کی طاقت رکھی ہے. یہ مطلب آپ یہ کہہ کر سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ قانون یہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. انسان کے اپنے بدن میں سر سے کر پیر تک اتنے احکام ہیں لباس کے، شکل کے. میں تو صاف سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے شروع میں عرض کی تھی ایک بات کہ ایمان کا جو درجہ توحید میں، عقیدے میں ہے، اللہ کی قسم ایمان کا وہی مقام، وہی درجہ، وہی اہمیت، وہی فرضیت اس کے شکل، اس کی لباس کی سنتوں میں ہے. صاف فرمایا حدیث میں کہ جس مسلمان کا چہرہ کافر کی طرح، جس مسلمان کے لباس پینٹ اور شرٹ کافر کی طرح، جس مسلمان کا کھانا کافر کی طرح ہے، جس مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ ہے، فرمایا کہ ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. سوچیے آپ کو تو کسی جاہل نے یہ کہہ دیا ہے کہ داڑھی سنت ہے اور سنت کوئی لازم نہیں ہے. آپ دیکھیے حالات، دیکھیے آپ. یہ بیماری ہے کہ بھئی میں مکلف ہی نہیں اس کا، کیونکہ قانون یہ ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کہ تمہیں جنت اس طرح نہیں ملے گی کہ میں تمہارے لیے جین کا راستہ حل کر دوں. جنت کو ہم نے گھیرا ہے مکارے سے، ناگواریوں سے، تکالیف سے، دشواریوں سے، اور جہنم کو ہم نے گھیرا ہے خواہشات سے، حرام سے، سہولتوں کے طریقوں سے. ہم نے جہنم کو گھیرا ہے. جو آدمی سہولت کے راستے پر چلے گا، خواہش کے راستے پر، اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے. جو تکالیف کے راستے پر چلے گا اس کے لیے جنت کا راستہ ہے، جنت کا وعدہ ہے. دیکھ لیجیے آپ، یہ اللہ کا نظام ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ، نیند کا تقاضا فطری تقاضا ہے. نیند کا تقاضا نماز فرض، وقت پر آپ اٹھیے نماز پڑھیے. بھوک کا تقاضا روزہ فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، شہوت کا تقاضا زنا حرام. آپ کسی کو نامحرم کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، ورنہ جو آدمی نامحرم کو دیکھ لیتا ہے اس کی نماز کی حلاوت اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لی جاتی ہے. جی ہاں، ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ نماز کی حلاوت صرف اس شخص کو محسوس ہوگی جو نامحرم سے نظر پڑھنے سے پہلے پھیر لے، کیونکہ سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت گدھے پر جا رہی تھی، بیٹھی ہوئی. اچانک اس کے گدھے کا پیر ایک گڑھے میں پڑا. ابھی وہ پیر اس کا داخل ہو ہی رہا تھا گڑھے کے اندر، آپ نے فوراً نظر پھیر لی. صحابہ نے کیا سنا، کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے کہ اس کے گدھے کا پیر گڑھے میں پڑا ہے اور مجھے اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ یہ گدھا گرے گا اور اچانک یہ نیچے ہوگا تو جو عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ گرے گی اور اس عورت کے گرنے اس کے کپڑے کھلیں گے اور اس سے اس کا سطر ظاہر ہو جائے گا، اس لیے میں نے پہلے سے نظر پھیر لی. ہاں، جو لوگ تصاویر یا نامحرموں کو دیکھتے ہیں
وہ چاہے رکوع سجدے زبردستی کو کرنے کو کر لیں، لیکن نماز کی حلاوت اور اللہ کا قرب اور صفت احسان کی بو بھی ان کو نہیں آتی ہے. جی ہاں، کہ اللہ کو دیکھ کے عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی خیر ملتی ہے اس خیر کے حاصل کرنے کے لیے ایک عملی مجاہدہ ہے، ایک عملی مجاہدہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے یہ، ہم ایک چیز کا حکم دیں گے، ہم ایک چیز کا حکم دیں گے، اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اور ایک چیز سے ہم روکیں گے اور اس میں سہولت دیں گے. دیکھ لیجیے اصحاب سبت پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار مچھلی کا حرام کر دیا. اب اگر شکار حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں نہیں چھپا دیا کہ سمندر کی تہہ میں چھپ جائے مچھلیاں تاکہ شکار نہ کر سکیں، حرام سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے ساری مچھلیوں کو ہفتے کے دن پانی کی سطح پر جمع کر دیا. www.delhimarkazsahibbeyan.com پانی نیچے تھا مچھلیوں پر، پانی کہیں سے نظر نہیں آتا تھا. عجیب، مفسرین نے لکھا ہے کہ پانی نظر نہیں آتا تھا، مچھلیاں پانی کی سطح پر آپس سے مل کر اس طرح مچھلیاں جمع ہو جاتی تھی پانی کی سطح پر کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اب بھی یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں مچھلیاں ہم آج مچھلی کی شکار نہیں کریں گے، اللہ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ اس سے، کیا ہفتے کو شکار کریں نہ کریں، اللہ کا اس میں کیا نفع کیا نقصان. لیکن بندے کا امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سوچیے آپ، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جس کام میں رکاوٹ اس کو چھوڑ دو. ارے وہ رکاوٹ ہے، جو رکاوٹ اسی کام میں آئے گی جسے کرنا ہے، اور سہولت اس کام میں پیش آئے گی جسے کرنا نہیں ہے. آپ سے بالکل واضح طور کر رہا ہوں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اس تکرار کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں اگر ہم اس کے اندر جو ہے دشواریاں پیدا کریں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، اگر تم نے اس دشواری میں رکاوٹ میں اس کام کو کر لیا تو آگے یسرا کا وعدہ ہے کہ بس تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اسباب میں آزما کر دیکھتے ہیں کہ حکم کدھر پورا کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز یاد آئی یا نہیں آئی آپ کو؟ اگر نماز یاد آ گئی اور آپ نے اس پر سبب چھوڑ دیا اپنا اسی طرح، تو پھر اللہ رب العزت عمل کے راستے سے کامیابی دیں گے. اور اگر آپ نے عمل ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مستغنی ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، پھر ایسے مسلمان اسباب کے راستے سے کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے نعوذ باللہ کہ پھر وہ فرائض سے اور دین سے پوری طرح پھیر لیتے ہیں، اور ان کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے غلط راستے میں بھی رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، پھر لاتے ہیں اس کو اس طرف. یہ جو کہہ کے بات ختم کر دیتا ہے کہ دنیا تو ہے ہی جو ہے مشکلات کی پریشانی کی جگہ. میرے دوستوں بزرگوں، میں نے اب تک جو بات کی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدے میں ایمان کو کس طرح آزماتے ہیں، احکام میں کیسے آزماتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں ایک بات کہہ دی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جو درجہ ایمان کا، توحید کا اور فرائض کے ادا کرنے کا ہے، بالکل وہی درجہ ایمان کا معاشرے میں بھی وہی درجہ ہے. یہ کہہ کر معاشرے ہم سے کو چھوڑ دینا کہ آج کل عجیب فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں. وہ یہ کہتے ہیں میاں یہ سنت ہے، آپ اس پر اتنا زور نہ دیجیے، فرائض سے زور دیجیے، وہ فرض ہے، یہ سنت ہے. ہاں، یہ زمانے کا فتنہ ہے، اور بہت جاہل قسم کے لوگ، بہت جاہل قسم کے، ان پڑھ بالکل، وہ اس فتنے کے اصل
پیدا کرنے والے ہیں، بالکل ان پڑھے وہ. ان کی سیرت پر اور حدیث پر ان کی کوئی نظر نہیں ہے. ان کو یہ فتنہ، وہ اس فتنے میں پڑے ہیں اور دوسروں کو اس فتنے میں ڈال رہے ہیں کہ بھائی سنت کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے. سنت تو سنت ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا فتنہ، کیونکہ یہ خیال اور یہ سوچ یہ معاشرے کو بدلنے کے لیے ہے، یہ معاشرے کو بدلنے کے لیے ہے. ورنہ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ جب یہ کفار جنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں. صحابہ کو اچھا لگا بہت کہ اس میں ہتھیاروں کی حفاظت بھی ہے اور سہولت بھی ہے اپنے لیے، طریقہ ان کا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ اجازت دیجیے نا ہم بھی اس طرح کر لیں، ایک درخت ہم بھی ایسا بنا لیتے ہیں، ہتھیار لٹکا دیا کریں گے اس پر. یہ سہولت کی چیز ضرورت کے لیے. آپ سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. سہولت کی چیز ضرورت کے لیے. آپ نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ آپ جواب سنیے آپ توجہ سے، آپ اس کو معمولی چیز مت سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تمہارا مجھ سے ہتھیار لٹکانے کے لیے درخت کا مطالبہ کرنا بالکل ایسا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر قلزم سے پار ہو گئے اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ جو نجات پا گئے، فرعون غرق ہو گیا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی نظر پڑی کچھ لوگوں پر جو ایک بت کی پوجا کر رہے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت کر دیجئے، بنا دیجئے جیسا ان کے لیے بت ہے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. سوچیے وہ سوال کر رہے کہ رسول اللہ ہم بھی ایسا درخت کر لیں، ہم بھی درخت کی طرح ہم یہ کر لیا کریں. آپ جواب دے رہے تمہارا یہ سوال ایسا جاہلانہ سوال ہے جیسے جاہلانہ سوال بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت کر دیے جیسے ان کا بت ہے. اب سوچیے آپ کہاں درخت پر ہتھیار لٹکانے کا سوال. بلکہ میں اور سے اگلی بات عرض کرتا ہوں. چلیے آپ اب اس سے اگلی بات سنیے. جو یہود اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، پکے سچے مسلمان، قرآن پر ایمان، آپ پر ایمان، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان، اللہ پر ایمان، پکے سچے مسلمان ہو گئے تھے. ان کا دل چاہا کہ ہم کیونکہ پہلے یہود تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اب کیونکہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو ہماری کتاب ہے یہودیوں کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، وہ کتاب ہے توریت. کبھی کبھی اسے پڑھنا چاہیے. یہ خیال آیا جیسا آج کل کے مسلمانوں نے یہ بھی خیال کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کو پڑھتے ہی ہیں برکت کے لیے، لیکن بائبل بھی پڑھیں، اس لیے کیا ہے. یہاں تک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایسا کیا گیا تو مسلمان یہ کہے گا کہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے اور اس زمانے کے مسلمانوں کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اعتبار سے بائبل کے جو احکام ہیں وہ زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ تحریف اس لیے ہوگی اور خیال آپ کو کسی کام کا، کسی چیز کے بدلنے کا اس لیے خیال آئے گا کہ آپ نے ایک چیز کو ضابطہ سمجھتے ہوئے آپ نے دوسری چیز کی طرف توجہ دی ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات سب سے حل کر رہے ہیں.
آج اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ اسے مسلمان بھی کیا کہا جائے اگر قرآن کی ایک آیت کو بدلنا چاہتا ہے یا اس کا گدھے کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ آیتیں نہ ہوں تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن میں جو تحریف ہوتی تھی وہ عقل کی وجہ سے ہوتی تھی. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس عقل کو چھوڑ دو, عقل بھی چھوڑ دو, نقل بھی چھوڑ دو. دونوں چیزوں سے دین کا کوئی تعلق نہیں, نہ عقل سے نہ نقل سے. اگر مرد سعی کرنے میں حضرت حاجرہ کی نقل کریں تو حکم ہے, اور اگر عورتیں حضرت حاجرہ کی نقل کریں تو گناہگار ہوں گی, کیونکہ شریعت کا مدار نہ عقل پر ہے نہ نقل پر ہے. سنیے آپ, اگر آج کوئی عورت حضرت حاجرہ کی نقل کرے گی تو گناہگار ہوگی کہ وہاں عورت کے دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, مرد کو دوڑنے کا حکم ہے. حالانکہ عورت کا دوڑنا ثابت ہے حاجرہ کا, مرد وہاں کوئی دوڑنے والا نہیں تھا. اسی لیے ہے کہ وہاں کوئی مرد نہیں تھا تو عورت دوڑی تھی. اب مردوں کے درمیان عورت دوڑے گی کہ عورت کا جسم پردہ ہے, عورت دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ سنت حاجرہ کی ہے, عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. درمیان میں آج کل لوگ عقل لگاتے ہیں نا, دین میں عقل لگاتے ہیں. جی ہاں, عقل قیاس حالات کچھ نہیں ہے, حکم ہے. اصل حکم ہے کہ بندہ حکم کے تابع ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی جو حکم لاتے ہیں وہ اصل حکم کا پورا کرنا اصل ہے, ورنہ یہ دین میں تحریف کر لیتے ہیں اپنی عقل سے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہود کو خیال آیا کہ قرآن ہی پڑھتے ہیں, قرآن ہی ہمارا امام ہے, قرآن ہی ہمارا ضابطہ ہے, قرآن کے ہم تابع ہیں. اگر کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں, ادھر انہوں نے اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توریت پڑھنے کی, جبکہ توریت آسمانی کتاب ہے, میرا آپ کو اس پر ایمان لانا فرض ہے. ادھر انہوں نے اجازت مانگی آپ سے توریت پڑھنے کی, ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, فرمایا اللہ تعالی نے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. نعوذ باللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا تم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم زکات نہیں دیں گے, اور انہوں نے کسی فریضے کا انکار نہیں کیا. انہوں نے توریت پڑھنے کی اجازت چاہی, اللہ نے فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, 2 کشتی کے سوار مت بنو. فرمائیے آپ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اوراق توریت کے لے کر ہم حاضر ہوئے. عمر ہاتھ میں کیا ہے کہ توریت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ہاتھ میں توریت کا اوراق دیکھ کر اتنا غصے میں آ گئے کہ انصار میں اعلان ہو گیا کہ آج کوئی بڑی بات پیش آ گئی ہے, اللہ کے نبی کسی نے زیادہ ستایا ہے, جلدی ہتھیار لے کر چلو. ہتھیار تلواریں سب کے ہاتھوں میں تھی اور مسجد بھر گئی انصار سے. اللہ جس کو حکم دیں گا ایسا قدر کر دیں گے. بتائیے کیا آپ کو کس نے ستایا, کیا مسئلہ پیش آیا, آپ کو ناگواری کس چیز سے ہو, یہ بتائیے. سارا غصہ تمہیں پڑتا. اب میں عمر, آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں, ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے. اگر تم ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے, انہوں نے اپنے طریقے پر عمل کیا تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ تلاوت توریت کی, اس پر حکم نازل ہوا کہ اسلام پورے داخل ہو جاؤ. ادھر عاشورہ کا روزہ حالانکہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. عاشورہ کا روزہ آج ہمیشہ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, قریش بھی رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں کہ یہ دن ہے, اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی تو ہم اس کے شکرانے میں ایک روزہ رکھتے ہیں. فرمایا صحابہ سے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں شکر کے
اللہ کا شکر ادا کرنے کے، لہٰذا ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے. سوچیا، جب روزہ جیسی عبادت جس کے لیے جنت کے داخل ہونے کا دروازہ ہی الگ ہے، باب ریان روزہ داروں کے لیے، جس کے بارے میں فرمایا سارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتے دلوائیں گے، روزے دار کو بدلہ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے، بلکہ فرمایا اس سے بھی آگے انا اجزا بہ، کہ روزے دار کو میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گا. جی ہاں، آپ سوچیے، سب کو تو اعمال کا بدلہ دیں گے اپنے خزانے سے، اور روزے دار کے اللہ تعالیٰ خود روزے دار کے ہو جائیں گے. ایسی عبادت فرمایا کہ اس عبادت میں بھی ہمیں یہود کی مخالفت کرنی ہے. سوچیے آپ، یہاں تو شکل میں، لباس میں، کپڑوں میں، شادیوں میں، کھانے میں، کمانے میں، گھر بنانے میں، تمام تقریبات میں، سب میں یہودیوں کے طریقے ایسے جزوِ زندگی بن کر رہ گئے ہیں. اور کیا کہتا ہے گدھا کہیں کا، یہ کہتا ہے سنتی تو ہے، چھوڑ دو نا، کیا بات، فرق تھوڑی ہے. اللہ معاف فرمائے. ایک ایسی عادت بن چکی ہے یہود و نصارہ کے طریقوں کی. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سنت بھی تم چھوڑو گے اس کے مقابلے میں ضرور یہودیوں کا طریقہ اختیار کرو. یقینی بات ہے. جی ہاں، اب سنت طریقے سے کھانا ختم، ٹیبل لگی ہوئی ہے. سوال ایسا بے وقوف ہے، سوال کیا کرے گا کہ ٹیبل پہ کھانا حرام ہے؟ بتائیے آپ، حرام ہے؟ آپ جو ٹیبل پہ بنا کرے حرام ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین گرتے 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 حرام پر آ کر اٹکا ہوا ہے. جی پاگل قسم کے لوگ ہیں. اب تو مسلمان کی زبان پر یہ سوال ختم ہو گیا کہ یہ سنت ہے خلاف سنت ہے، ابھی وہ جگہ حرام ہے یا حلال ہے، ویسا بتا دو. جی ہاں، یہ اس کے دین کے مٹنے اور دین کی سطح کے گرنے کی علامت ہے کہ اس کا دین آ کر حرام پر اٹکا ہوا ہے کہ جو چیز حرام نہیں ہے اسے تو کر لے گا، اسے سننے سے کوئی مطلب نہیں. جبکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر عاشورہ کے روزے میں یہود کی مخالفت، ہر 4 دفعہ لٹکانے میں کفار کی مخالفت، اور توریت پڑھنے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے اسلام قبول داخل ہو جاؤ، 2 کسی کے سامان مت بنو. یہ تو میں کہتا ہوں کہ عبادت کا، تلاوت کا عمل ہے روزہ اور توریت کا پڑھنا. سنیے آپ، کسی بے وقوف آدمی نے یا کسی فاسق نے، میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں، جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی کوئی لباس نہیں، وہ آدمی اللہ کی قسم فاسق ہے. وہ آدمی فاسق ہے جو کہتا ہے اسلام کوئی لباس نہیں، فاسق ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نماز اور عبادت اور ذکر و تلاوت اسلام پھیل جائے گا؟ ناممکن بات ہے. میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں، اسلام کی جاذبیت معاشرے، معاملات اور اخلاق میں ہے، وہ جاذبیت کسی عبادت میں نہیں. ایسا کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ اغیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئے ہوں. وہ تو مسلمان کے لیے ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ورنہ غیروں کے لیے آپ کے یہاں سوائے اخلاق اور معاملات کے، آپ دیکھتے غور کیجیے. آپ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طبیعت بن چکی ہے سب کی، یہ سنت ہے، فرض تو ہے نہیں، آپ کیوں اس پر اصرار کر رہے ہیں؟ بغداد کی عدالت کے سب سے بڑی عدالت بغداد، اور اس کے سب سے بڑے قاضی القضات، سب سے بڑے جج وزیر آیا، وزیر سے دوستی تھی بہت، وہ آیا ملاقات کے لیے.
اس کی دعوت کی، کھانا تیار کرایا اس کے لیے. وزیر سے بے تکلفی تھی، بادشاہ سے جو ہے وزیر کی بے تکلفی تھی قاضی ابو یوسف سے. تو وزیر نے پوچھ لیا قاضی صاحب سے کہ کھانے میں کیا بنایا ہے. تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، میں نے آپ کی لوکی تیار کرائی. اس کی زبان سے نکل گیا وزیر کی کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فرمایا فوراً تلوار نکالی میدان سے اور اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا. میں اسے قتل کر دو، یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں، اس کو قتل کر دو. کو حرام اس کا بغداد میں. کیا بات ہے کہ جی اس نے کہا مجھے لوکی پسند نہیں ہے. آپ غور کیجیے، آپ سے ایک کھانے کی چیز جس کے لیے آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے، جو آپ کے حجی کی کوئی چیز نہیں ہے، کھائیں یا نہ کھائیں، اس کا انکار کر دینے پر فیصلہ ہو گیا جج کی طرف سے کہ یہ آدمی مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، مرتد ہے اسلام. علماء کی جماعت بیٹھ کر غور کیا گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ وزیر دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کی بیوی کا اس سے نکاح دوبارہ کرا دیا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ یہ واجب القتل ہے. ایک زمانہ ایسا تھا سنتوں کا، یہ انصاف بات کرتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے جسم کی، اپنے سر سے لے کے پیر تک کی ان سنتوں کو وہ واجب کا درجہ نہیں دیتا تو یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے. اور یہ بات صاف فرما دی گئی ہے کہ جس آدمی کی شکل، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے طریقے پر غیروں کے ساتھ ہے، ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ صحیح روایت ہے، اور میں اس روایت کو اس لیے نقل کرتا ہوں خاص طور پر کہ عام طور سے لوگ اس روایت کو جانتے بھی نہیں ہیں، بیان بھی نہیں کرتے. مسلمان اتنا مزین تھا سر سے لے کے پیر تک سنتوں سے کہ دور سے دیکھ کر کہا جاتا کہ مسلمان ہے. یہ دھوکہ لگا لوگوں کو کہ ایمان تو عقیدے کا درست ہونا ہے اور اسلام تو فرائض کا ادا کرنا ہے. اور یہ دھوکہ کہاں سے لگا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو. آپ کو کیا معلوم کسی کا دل اندر سے کتنا صاف ہے؟ میں تو صاف سے بات کرتا ہوں کہ جس آدمی کا ظاہر سنت سے صاف ہے، جس آدمی کا ظاہر سنت سے صاف ہے، اس کا ایمان بھی سنت سے صاف ہے، اس کا دل بھی ایمان سے صاف ہے. پکی بات. سمجھتے تھے کہ جب مسلمان کو غیر مسلموں کے طریقے اچھے لگنے لگیں اور سنتوں پر عمل کرنے سے یہ کترانے لگیں تو سمجھ لینا کہ ان کے دل میں کفر نے جڑیں جما لی. ان کے دل میں کفر نے جڑیں جما لی. جب مسلمان کو غیروں کے طریقے اچھے لگنے لگیں اور سنتوں پر سنتیں انہیں معیوب لگنے لگیں تو سمجھ لینا کہ کفر نے ان کے دل میں جڑیں جما لی ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں اتنا بڑا شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو ذکر کرتا ہوں، اور میں تو بیعت فلاں سے بیعت ہوں، اور میں تو یہ اعمال کرتا ہوں. آپ کو کیا معلوم میری تنہائی کیسی ہے؟ آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، صرف لباس کی شکل کو دیکھ رہے ہیں. آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیے. اور پھر اس پر اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی دل کا حال تم کیا جانو. سنیے تو صحیح میری بات آپ غور سے. یہ حدیث دلیل بن گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، دل کا حال اللہ جانتے ہیں. دل کا حال اللہ جانتے ہیں کہ دل کا حال تو اس کے حلیے سے نظر آ رہا ہے. سب بات
اگر اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پر یہ ایمان لاتا، اگر یہ آپ پر ایمان لاتا تو اس کے حلیے سے سنت ظاہر ہوتی. صاف بات ہے، اس کے حلیے سے سنت ظاہر ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، درجہ بلند فرمائے، شیخ حدیث ذکر صاحب علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتباع سنت پر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو فرمایا جھوٹا ہے، دعوے میں جھوٹا ہے، یہ دعوے میں جھوٹا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوی دکھلائی جائے گی. انہیں پہچانتے ہو؟ قبر میں آپ کو صرف وہ پہچان سکے گا جو دنیا میں آپ کی حیات پر، آپ کی شکل پر ہے، وہ لگے گا میں نہیں جانتے کون. قبر میں زبان وہ تو عمل پر چلے گی، معلومات پر. آپ سنتیں جانتے ہیں، سنتوں کا جاننے والا بھی جواب نہیں دے سکے گا، ایمان کا جاننے والا بھی جواب نہیں دے سکے گا. وہ تو عمل کرنے والا اور سنت کا احترام کرنے والا جواب دے گا کہ ہاں یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کی چیز ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ایمان دل میں سیکھنے کی چیز نہیں ہے. ایمان تو اعضاء سے ظاہر ہو کر رہے گا. غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک کافر نے حضرت مقداد پر حملہ کیا، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. حضرت مقداد نے تلوار لے کے اس کے پیچھا کیا. جب تلوار اس کے سر پر آئی کافر کے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا کہ مقداد تم دل کا حال کیا جانو، جو اس کے دل میں کیا تھا اس وقت. آپ سوچئے، اس کو مسلمان نے اپنے سنتوں کے حلیے سے آزاد ہونے کی دلیل بنایا ہے کہ ایمان دل کی چیزیں ظاہر کو مت دیکھو. کتنی، میں کہتا ہوں کتنی بے وقوفی کی سوچ ہے. اسے میرے دوستوں سب سے بحث کرتے ہیں. جو قوم اپنے حلیے پر مجتمع ہوتی ہے وہ قوم مضبوط اور قوی ہے، اگرچہ وہ غیر ہوں یا کم ہوں تعداد میں. جو قوم اپنے حلیے پر مجتمع نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے، اگرچہ اکثریت میں ہو مسلمان. اکثریت میں ہوں مسلمان، مردہ قوم ہے. معاشرے کو قوم کی حیات میں بڑا دخل ہے، معاشرے کو کسی قوم کی حیات میں بڑا دخل ہے. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ بنیاد اسلام علی 50، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. وہ تو بنیاد ہے اسلام کی. سوال تو عمارت کا ہے، سوال تو عمارت کا ہے. آپ غور کریں گے کہ جو غیر آتے تھے یہود، وہ صرف 2 چیزیں دیکھا کرتے تھے، اخلاق اور معاملات کیسے ہیں. زید بن ثانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض مال پیش کیا اور اس قرض کا مطالبہ وقت سے 3 دن پہلے کیا، کیونکہ زید بن ثانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا حلیہ، آپ کی بعثت کا زمانہ، یہ سب کچھ پڑھ کر آئے تھے اپنی کتابوں میں. اس سے کتاب میں لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں کہ ایک صفت ان میں یہ ہے کہ انہیں جتنا ستایا جائے گا اتنا ان کے اندر صبر و تحمل اور بردباری اتنی زیادہ ہوگی. جب آئے آپ کے پاس آگے دیکھا آپ کو تو آپ کے حلیے سے پہچان گئے کہ ہاں آپ نبی ہو سکتے ہیں. لیکن اصل چیز دیکھنی یہ تھی کہ آپ کے اندر صبر اور حلم کتنا ہے، برداشت کتنی ہے. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. مسلمان جب اس پر غیروں کی طرف سے کوئی اذیت یا کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پیش آتا ہے
تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر مقابلے پر آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا کہ مسلمان کے مظلوم ہونے کے لیے، مسلمان کے مظلوم ہونے کے لیے تقوی، اطاعت، تعلق مع اللہ، فرائض کی ادائیگی اور دعوت اللہ کی اس فریضے کا ادا کرنا، یہ سب چیزیں مسلمان کے مظلوم ہونے کے لیے بنیادی شرط ہیں۔ آپ میری بات توجہ دیں۔ اگر یہ فرائض کو ضائع کر کے ظالم بن گیا، اگر یہ معاملات کو یا احکام کو توڑ کر ظالم بن گیا، اگر یہ ساری سنتوں کے طریقوں کو چھوڑ کر فاسق بن گیا، تو پھر اس کو ظالم کہا جائے گا، اس کو مظلوم نہیں کہا جائے گا۔ جی ہاں، مظلوم ہیں بے شک، وہ ہے مظلوم جو اپنے اللہ کے درمیان اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، کہ امن تو ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اسلام میں، ایمان میں کفر کی آمیزش نہیں کی ہے، ورنہ مسلمان اپنے آپ کو حالات کے اعتبار سے مظلوم سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے احکام کا ضائع کرنے والا ظالم ہے۔ جب مسلمان احکام ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ صبر وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، آپ کو پورے قرآن میں جہاں ملے گا صبر تقوی کے پیچھے ملے گا ساتھ ساتھ۔ انہم من یتق ویصبر ویصبر وتتقوا، کہ صبر تو کرے مگر تقوی کے ساتھ، ورنہ چور صبر کرتا ہے پولیس کی پٹائی پر، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، نہتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور ہے، لیکن اگر چور صبر کرے گا پولیس کی پٹائی پر تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ اس چور کی مدد نہیں ہوگی پولیس کے خلاف، اور پولیس پر عذاب نہیں آئے گا چور کو اذیت دینے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چور میں اگر تقوی ہوتا تو پھر ظالم کو اللہ پکڑ لیتے۔ سچی بات ہے، سچی بات ہے، بالکل صاف۔ آدمی اپنے اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا، اپنے مخلوق کے درمیان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک صفت صبر ہوتی ہے، ایک صفت صبر کی ہوتی ہے۔ وہ صبر یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں آزمانے کے لیے ہمیں ستائیں گے تو ہم صبر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر کیا۔ دیکھ لیجیے آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے جن اذیتوں میں گزرے ہیں، کہاں جا کر مقابلے کی اجازت ملی ہے؟ نبوت کا اکثر وقت مقابلے کا نہیں ہے، اکثر وقت مقابلے کا نہیں ہے، کیونکہ جب باطل اذیتیں دینے میں اپنی حد کو پہنچ جائے گا تب مغلوب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود بھی صبر کیا اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا۔ جب صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ حالات کب تک ہوں گے، تو آپ نے ہی نہیں فرمایا کچھ دن کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اگر ان اذیتوں پر تمہیں صبر نہیں ہو رہا ہے تو پچھلوں کی اذیتیں یاد کرو۔ تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو آروں سے چیر دیا گیا ہے، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے اور لوہے کے کانٹوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ کر کھرچ کر ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ نے بیان فرمایا صحابہ کے سامنے کہ تم ان حالات میں بے صبرے ہو رہے ہو۔
تو میں نے عرض کیا کہ باہر سے آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں آزماتا تھا کہ جو کہ ان کے اندر برداشت کتنی ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے ابن سانہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے، اچانک خبر آئی ایک علاقے سے کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں پر حالات آ گئے ہیں اور وہ نئے مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو اسلام سے گھبرا کر دین چھوڑ دیں، تو ان کی مدد کا تقاضا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. یہ حدیث ہے. ساری کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، یہ حدیث ہے. اور اس حدیث کا مطلب عام طور سے یہ لوگ جانتے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر مسلمان کے کسی ملک میں، کسی طبقے میں، کسی حلقے میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں مسلمان پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو باقی مسلمانوں کو ان کی تکلیف سے اس طرح متاثر ہونا چاہیے جس طرح ایک آدمی کے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہو جائے تو پھر پورا بدن اس سے بخار میں آ جاتا ہے، یا پورا بدن پر اس کا اثر پڑتا ہے، یا پوری رات اس کو نیند نہیں آتی. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں حدیث سے کہ مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ ایک انسان کے پیر میں زخم ہو جائے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے. اس طرح ایک علاقے کے مسلمانوں پر اگر فاقہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تنگی آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی وبا ان میں پیدا ہو جائے یا کوئی مصیبت ان پر آ جائے، اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس طرح متاثر ہو جانا چاہیے. کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث پر. بے شک اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ایک حصے پر یہود نے جو مظالم اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی ہم ملاقات کے لیے گئے تھے مفتی تقی عثمانی سے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، کچھ ان سے علمی استفادے کے لیے بھی. سرحد پر بس ایک ہی غم اور فکر سوار تھا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، مظلومین کا کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مظلومین کا اگر ہم تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے کم سے کم ان کی دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ادنا فائدہ اٹھانا بھی اللہ کی قسم ان مظلومین پر ظلم کو بڑھانا ہے اور ظالموں کے ساتھ شریک ہونا ہے. سیدھی بات. قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن جب کسی شخص پر فالج کا اثر ہو جاتا ہے، ہاتھ یا پیر میں شلل آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کے پیر میں سوئی چبھا کر یا اس کے پیر کے اوپر اپنی چابی گڑا کر دیکھتے ہیں. اگر یہ ہل جائے اور چیخ مارے تو کہا جاتا ہے بس آپ کا مریض بالکل خطرے سے باہر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، چند علاج ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر اس کے پیر میں سوئی چبھائی جائے اور اس کا پیر نہ ہلے اور وہ چیخ نہ مارے، کہتے ہیں کہ آپ کا مریض تو اب جب تک زندگی بستر پر رہے گا یہ لا علاج ہے. آپ سے میں تو کہتا ہوں کہ اگر عالم کے کسی کونے میں کسی مسلمان پر ظلم کیا جائے اور دوسرے ملک کا مسلمان اس ظلم سے متاثر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے بدن پر فالج پڑا ہوا ہے. میں تمہیں آپ سے کھل کر کرتا ہوں.
یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان نے مسلمان کے تعاون سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور بلکہ ظالموں کے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے. سیدھی سیدھی بات. اگر ایک پانی کی بھی بوتل بھی آپ اگر خرید کے پیتے ہیں ظالم کے تعاون کے لیے تو خدا کی قسم آپ مظلوم کا خون پینے میں شریک ہیں. سیدھی بات. اگر آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو معمولی سمجھنے والے کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی مواعظ اور ان کے وصایا میں نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیکھا ہے وہ مظلوم کی بددعا سے بچنے پر زور ہے. دیکھو مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا. واتق دعوت المظلوم، واتق دعوت المظلوم. کہ مظلوم کی بددعا رات کے اندھیرے میں ایسے وقت میں سفر کرتی ہے آسمانوں کا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جب لوگ اس وقت مظلوم کی بددعا آسمانوں کا سفر کرتی ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو اس کے لیے آنکھ جاگے گی. جو مسافت پیر کے انگوٹھے اور آنکھ کے درمیان میں ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسافت آپ کے ملک اور جن ممالک میں مسافت ظلم ہو رہا ہے یہ ان کے درمیان کی مسافت ہے. اگر آپ یہاں جاگ رہے ہیں ان کے لیے تو کہا جائے گا ایک جسم ہے. میں مثال لیکن مجھے پھر ایک بات کہنی کہ ہاں ایسے مسلمان دنیا میں ہیں کہ جو ایسے مظلومین کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور مزید عرض کرتا ہوں کہ کسی پریشان حال مسلمان کے کام کوئی غیر مسلم بھی اس کے کام آ سکتا ہے اور آ جاتے ہیں. اور ایسے غیر مسلم بہت ہیں کہ جو مسلمانوں کو ایسے مواقع پر ان کی امداد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، بیماروں کا علاج بھی کراتے ہیں، نگو کپڑا ہی پہناتے ہیں، سردیوں میں کمبل بھی تقسیم کرتے ہیں اور بیماروں کو دوائیں بھی دیتے ہیں. بہت سارے کام رفائی کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بھی اپنے دل میں انسان کا قلب رکھتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے کام آتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ایسے پاکیزہ قلوب رکھنے والے اغیار بھی بہت ہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر یہ مسلمان کا کمال نہیں ہے صرف کہ وہ کسی مسلمان مصیبت زدہ کے کام آ جاتا ہے. یہ کام غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. میں نے جو حدیث عرض کی ہے یہ ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. میں اس حدیث سے یہ اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہے مسلمان کی کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان نعوذ باللہ اسلام سے پھرتا ہے یا نعوذ باللہ ابھی ایک گھر میں ایک چھوٹی بچی کے انگلی دروازے میں پھنس گئی تو ڈاکٹر نے کہا یہ انگلی کاٹنی پڑے گی. سڑ گئی تو کاٹنی پڑے گی. اس عضو کے کٹنے پر سارا گھر ہو رہا تھا. میں درمیان میں مثال دے رہا ہوں. ایک چھوٹی انگلی بچی کاٹی گئی تو سارا گھر ہماری بچی میں عیب ہو جائے گا، ہماری بچی بڑی ہوگی، اس کی ایک انگلی نہیں ہوگی. سنو میں مثال دے رہا ہوں. اس ایک عضو کے کٹنے پر پورا گھر رو رہا ہے. اگر مسلمان عالمی سطح پر اپنے آپ کو اس حدیث کی وجہ سے ایک جسم یقین کرے تو میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا کسی واقعے میں مرتد ہونا یہ اس کو اس سے زیادہ غم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک عضو کٹ کے الگ ہو گیا. مگر احساس مردہ ہو چکے ہیں، کچھ نہیں. ایک آدمی مرتد ہوا عمر کے زمانے میں، حضرت نے فرمایا
ہلا اطعمتہ رغیف، ارے تو نے اسے گھی کی روٹیاں کیوں نہ کھلائی اور تو نے اسے پراٹھے کھلائے ہوتے تو وہ مرتد کیوں ہوتا؟ شاید تم سے ہی کوئی کمی ہوئی ہے اس کے حق میں جس سے وہ اسلام سے بدزن ہو گیا ہے. اگر اس کو تم روٹی کھلاتے چپڑی ہوئی گھی کی تو شاید اسلام سے مرتد نہ ہوتا. یا تمہارے نے یہ فرمایا اس مرتد ہونے والے کے علاقے کے لوگوں سے، یہ فرمایا کہ وہ مرتد اس لیے ہو گیا کہ شاید تم نے اس کا اکرام نہیں کیا. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا ایک بات کہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، اس حدیث کے یہ دو رخ ہیں. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کے جانی اور مالی نقصان سے بھی متاثر ہو، اور اس سے زیادہ بڑھ کر عرض کر رہا ہوں کیونکہ جانی مالی نقصان وقتی چیز ہے، ابدی جو نقصان آخرت کا ہے. اگر کوئی مسلمان کوئی فریضہ ضائع کرتا ہے تو دنیا کے مسلمانوں کو اس کے اس فریضے کے ضائع ہونے پر اس طرح متاثر ہونا چاہیے. یہ حدیث کا میں نے دوسرا مفہوم عرض کیا ہے، کیونکہ دوسری روایت ہے جس نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں، اس میں اگر کوئی آدمی سوراخ کرے گا تو اگر اس کے ہاتھ میں پکڑے گا سب کے سب غرق ہو جائیں گے. یہ دونوں روایتیں ملا کر آپ غور کیجئے تو صرف مسلمان کے دنیاوی کاموں میں کام آ جانا یا دنیاوی تقاضوں کا پورا کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل تقاضا اس کا ہے کہ مسلمان کی بے دینی سے اور مسلمان کے فرائض کا ضائع کرنے سے اسی طرح متاثر ہو جس طرح ایک آدمی کے اپنے بدن کے کٹنے سے اس کا بدن متاثر ہوتا ہے، یا بدن کے ایک عضو کی بیماری کا اثر پورے بدن پر پڑتا ہے. تو میں کہتے کہ زندگی میں سانا آئے آپ تو صحابہ سے تمہیں فلاں علاقے میں فقر آ گیا ہے، ان کی مدد کے لیے کوئی انتظام ہے؟ صحابہ نے کہا بات تو کچھ نہیں ہے. فرمایا ابو بکر عمر سب نے کہا جی کچھ نہیں ہے. یہ بیٹھے ہوئے زمین سانا انہیں موقع اچھا لگا، انہوں نے فوراً اپنے پاس سے سونا نکالا آپ کے لیے، آپ گھر پیش کیا اور یہ کہا جی سونا لیجیے، ان مسلمانوں کی مدد کر دی. ایسے میں نے بھی کہا تھا کہ مسلمان کی مدد غیر مسلم بھی کر دے گا، مسلمان کی مدد غیر مسلم بھی کر دے گا، مگر غیر مسلم اسلام کی مدد نہیں کرے گا. اسلام کی مدد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ جو آج کل ایسے مالدار قسم کے لوگ جو مسجدیں بنا دیتے ہیں، مدرسے بنوا دیتے ہیں اور جو ہے پانی کی کنویں اور پانی کی پیاؤ لگوا دیتے ہیں، یا بیماروں کے لیے اسپتال فری کا بنا دیتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کام پورا کر دیا کیونکہ ہم نے مسلمانوں کی ضرورت کا انتظام کیا ہے. میں آپ صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی خیر کا کام کرنے والا اگر وہ مسلمان کو اللہ کے فرائض پر لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان کو اللہ کے فرائض پر لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو یہ مسلمان کی مدد کر رہا ہے جس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، جس کے لیے یہ مسلمان کی مدد مسلمان کی مدد کر رہا ہے جس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے. غیر مسلم یہ کام کر سکتا ہے. ایک غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے لیکن اسلام کی مدد نہیں کرے گا. وہ اسلام کی مدد نہیں کرے گا. اسلام کی مدد تو مسلمان ہی کر سکتا ہے. مسلمان کی میں تو وہ آپ سے واضح بات عرض کر رہا ہوں. اس لیے سب سنیں کان کھول کر کہ کوئی شخص بھی کسی مسلمان کی دنیاوی ضرورت کے پورا کر لینے کو اس کی آخرت کی ضرورت کا بدل نہ سمجھے اور اس کے دنیاوی تقاضوں کے پورا کر لینے کو اس کو فرائض پر لانے کا بدل نہ سمجھے. اس لیے کہ مسلمان کی مدد غیر مسلم بھی کر دے گا مگر اسلام کی مدد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. بلکہ میں اس پر ایک حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی بے بنیاد بات ہے.
فرماتے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک صاحب آئے، آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں مدینہ منورہ میں رہ کر کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ کہ میں نہ نکلوں جماعت میں نہ نکلوں دعوت اللہ کے لیے، لیکن میں اپنے مقام پر رہ کر یہ 6 جو ہے 1000 سونے کی اشرفیاں یہ میں کسی کار خیر میں خرچ کر دوں تو کیا ہے میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے دعوت اللہ کے لیے، وہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور سو رہا ہے اللہ کے راستے میں، وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ غور کیجئے، میں اور آپ صبح